اگر شہید ہوئے گا نہ فاطمہ ہوئے گی نہ علی نہ حسن نہ مصطفیٰ کریم خود آقا فرمایا حسین شہید ہوئے گا پیاسیاں تڑپایا جائے گا پھر آقا کریم ان کی دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ حسین تو اے مصیبت ٹال بلکہ آقا دعا کی تھی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا مولا حسین صبر بھی دینی ادھے کیتے دا اینو اجر بھی دینی آقا دو دعاواں دتیاں صبر اور اجر دی دعا ہن ویکھ حسین مدینے اتریا صبر و استقامت دے نال میرے نبی دیاں دعاواں نال مکے آئے آقا دیاں دعاواں نال مکیوں کربلا آئے آقا دیاں دعاواں نال مسلم دی شہادت دی خبر ملی اودے بچیاں دی شہادت دی خبر ملی صبر کیتا آقا دیاں دعاواں نال کربلا ڈیرا لایا ستویں تک یزیدیاں دے پیغامات ملے صبر نال سنے صبر نال جواب دیتا آقا دیاں دعاواں نال ستویں تو دسویں تک پانی بند پیاس برداشت کیتی صبر کیتا میرے نبی دی دعا نال پھر شہادت دا سلسلہ شروع ہویا علی اکبر دی جوانی لٹ گئی قاسم دے ٹکڑے ہو گئے علی اصغر حسن سے شہید ہو گئے عباس دے بازو کٹ گئے صبر کیتا آقا دی دعا نال ثابت پیا ہوندا ہے کسی مقام تے کوئی ایسا کام نہیں کیتا جڑا میرے نبی دی دعا دے خلاف جائے صبر والی دعا نال تجھے الفاظ اجر بھی دیوی اجر کی ملیا تسی ہوو میں ہووا پیر ہووے مرید ہووے غوث کتب ابدال ہو ہر کوئی محنت کردا ہے پہلے محنت وقت جنت پہلے محنت پھر جنت تے حسین نو اجر کی ملیا محنت بعد وچ کیتی عمل بعد وچ کیتا جنتی جواناں دا سردار پہلے بن گیا محنت بعد وچ کیتی جنتی جواناں دا سردار پہلے بن گیا لیکن جنت مفت نہیں لگتی حسین نو لگ گئی اس آکیا جنت دی قیمت ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ پہلی گل ہے کہ مومن ہونا شرط ہے جنت واسطے دوسری گل ہے میں جان لواں گا پھر مال لواں گا بان لهم الجنہ جان تے مال لے کے جنت جڑا جان تے مال دے گا اونوں دے دیاں گا حسین آ کہ مولا میں خریدار ہوں حالانکہ جنتی جمانہ کا سردار بن چکے ہیں اگر مولا ایک باری قیمت میں پھر دیا گا کل کوئی بدبخت نہ کہ سفارشی جنتی یہ پوری قیمت ادا کروں گا میں نے نانا جان عطا کر دیتی مزید قیمت لے لیکن انفسہم و اموالہم پہلے جان منگیا وقت مال منگی مولا میں پہلے جان نہیں دوں پہلے مال دوں حسین جان مؤخر کیوں کی تیا حسین آکھیا اگر جان پہلے ٹر گئی پیچھے بچنا مال لوکاں آکھنا کہ حسین ٹر گیا سی مال دی کیوں پرواہ نہ میں چاہنا مولا مال میری اکھاں دے سامنے لے تے مال کیویں دا دیاں گا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وہ فرماندا میری راہ چھوڑ دو جس نال پیار کر دے اساں کی دیتا پیسے دیتے سیمنٹ دیتا سریا دیتا مال دیتا رب آکھیا محبت والی شے دے حسین آکھیا مولا میں دیاں گا پہلے مال دیاں گا تے پیاری شے منگی آ بیمار عابد نہیں دیاں گا صحت مند علی اکبر دیاں گا اونوں محمد دیاں گا قاسم دیاں گا عباس گیر دیاں گا میں سب کچھ قربان کر دیاں گا پھر مولا مال لے وقت میری جان لے جان تے مال حسین دا گل ہے کہ جنت میرے نانے دی امت دے کھاتے جنت میرے نانے دی امت کو دیکھ آپ جنتی جوانوں کا پہلے ہی سردار حسین پاک اگر ایک کتاب پیش نہ کیتا ہوندا آج ہم کسی سکھی نہ ہوں گے آج یہ دین ساڑھے تک کہیں نہ پہنچتا یزیدیت کی مرض لگ چکی ہوگی حسین پاک نے آپ کیا سی زینب دین کمزور ہو گئی نانے کا یزیدیت کی مرض لگ رہی ہے تے ہون تینوں پتہ ہے نا کہ جدو مریض کمزور ہو جائے تو خون دی ضرورت پہ جائے تے ہون دین خون دی لوڑا زینب آکھیا میرے پیر اعلان کر لکھا فرزندانے توحید آ کے خون دا نظرانہ پیش کرن گے حسین آکھیا نہیں میری بہن اصل مجبوری یہ وے
کہ جدو مریض نو خون دی لوڑ ہوئے تے ہر ایک دا خون لگدا ہے، ہر ایک دا گروپ نہیں رلدا، ایدہ گروپ ملنا ضروری ہے۔ سیدہ زینب پوچھیا ویرا آڈر لا حکم کر، آپ نے فرمایا اے زینب اس دین دا گروپ تیرے اونو محمد نال رل گئی، میرے عباس ویر نال رل گئی، قاسم علی اکبر نال رل گئی، انہاں دا گروپ تیرے ویر نال رل گئی۔ سیدہ زینب دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، رو کے آکھیا ویرا جے دین دی خاطر میرے خون دی بھی لوڑ ہوگی، میں علی دی بیٹی اس دین دے تحفظ واسطے آخری قطرہ تک بہا دیاں گی، کیونکہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اسی سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر چشمان فلک نے دیکھیا حسین نے کربلا ڈیرے لائے، پہلی تو لے کے 7ویں تک یزیدیاں دے سوالات دے جوابات بھی دیتے، آخر انہوں کو اور کوئی حل نہیں، انہوں نے پانی بند کر دیا، پانی بند کر دیتا گیا۔ لوگ آتے ہیں حسین اپنے لیے پانی نہ منگا سکا تو کسی کی کیا مدد کرے گا؟ میں کیا عشق نال پڑھ، محبت نال پڑھ، مورخین لکھ دیں کہ ایک جن حسین کی بارگاہ عرض کرتا ہے کہ میں جن تیرے نانے دا نوکر، تیرے نانے دے صدقے رب میں طاقت دیتی حسین، تو میں نے حکم کرنا ہے، میں فرات کو صرف موڑنا دینا ہے، سارے پانی دا رخ تیرے خیمے وال موڑ دیا۔ حسین پاک مسکرا کے آکھیا اور جنہ یہ کوئی شک نہیں کر سکتا ہے، لیکن خیال کر کیوں کر سکتا ہے آخر تیرے نانے دا صدقہ۔ حسین فرمایا کہ نانے دا نوکر ہو کے تو ایڈی پاور رکھتا ہے، میں نبی دا پتر ہو کے نہیں کر سکتا۔ اللہ اگر میرے حسین چاندے تو کربلا دے ذرے ذرے تو پانی برآمد کرتا۔ میرے پیر نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں کہ آئین مشیت کا شناسا ایسا قدموں میں ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں نہ فخر سے جھومیں گے رسول عربی، کیونکہ قسمت سے ملتا ہے نواسا ایسا، قسمت سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ قدموں میں ہے کوثر، جنہوں نے پیروں کو کوثر پیاس نال دنیا کو ٹر گئے، جامع شہادت نوش کر دیتا۔ عطائے رسول پھر ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دی اولاد سی، حسین دی اولاد سی، تے جدو انہوں کا پانی بند ہویا تے پھر کی بنیا؟ تالاب کے ڈیوٹی لا گئی، ہندوواں پہرا لا دیتا۔ خواجہ صاحب خادم نے دسیا کہ حضور پانی بند ہو گیا، فرمایا لوٹا لے جا اتھے رکھ کے پانی نو آ، اگے اسی آندے سن اج بابے ہونی آدن تو آ، اس بابے دا پیغام نوکر دیتا۔ خواجہ صاحب آپ نہیں آکھیا، نوکر پانی نو پیغام دیتا، سارے دا سارا انا ساگر دا پانی خواجہ صاحب دے لوٹے دے ویٹ۔ ہن مولوی پریشان ہو گیا، واہ 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 واہ، حسین کی اولاد منگوا سکتی ہے، حسین کیوں نہ منگوا سکے؟ میں کیا دونوں دے مشن فرق ہے، آکے کیسے فرق؟ وہ بھی دین کے لیے، یہ بھی دین کے لیے۔ میں کہا آئے دین واسطے نے، لیکن ایک بڑا بڑا فرق ہے۔ آکھیوں کی میں کہا فرق ہے حسین دین بچان آئے سن، خواجہ اجمیری دین پھیلان آئے سن۔ دین پھیلانا ہوئے تے کرامت کی ضرورت ہوگی، دین بچانا ہوئے تے استقامت کی ضرورت ہوگی۔ حسین دین بچان آئے سن، اتھے کرامت کی ضرورت نہیں سی۔ اگر حسین چاہتا کہ ذرے ذرے جو پانی برآمد کر دے، لیکن اتھے کرامت نہیں، استقامت کی ضرورت سی۔ اتھے صبر کا مظاہرہ کیونکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بھئی جڑا ان آزمائشاں صبر کرے گا اس صابر کو بشارت دیتی ہے۔ حسین صبر کا مظاہرہ کیتا یا نہیں؟ عملی نمونہ پیش کیتا؟ پھر کوئی ثابت کرے کہ حسین پاک دا پانی بند ہویا، حسین نماز چھڑی ہو، حسین قرآن دی تلاوت چھوڑی ہو، تلاوت کی جاری ہے، نمازاں بھی پڑھی ہوئی ہیں، بلکہ جس وقت اور روکن واسطے آیا سی میرے امام علی مقام میں
دوروں آ کے للکے مارتا ہے حسین نانا کربلا نہیں اتنے خیمے نہیں لانے حسین پاک دیکھے ابھی کون ہے دوروں شور پاندا آ رہا ہے 1000 کا لشکر نال ہے قریب آیا آخر لگے کہ میرے کو سرکاری آرڈر ہے اس فوج دا میں سپاہ سالار ہوں میں تو اتنے خیمے نہیں لان دیں پر میں نماز پڑھ لی ہے نا کہ پھر گل کر رہے ہیں حسین پاک رضی اللہ اکبر اور ویکھیا بھی چلو جماعت ہو رہی نال گل گئی اس ماری چھال سواری کو پہلی صاف کھڑو گئے میرے امام نے جماعت کرائی کہ پہلی رکعت ہی سمجھتے ہو گیا بھئی جڑے چس آج آئیے نا سجدہ کریں آج تو پہلے نہیں ہے جڑا ذوق آج آیا اور نماز میں رکعتاں پڑھیاں سلام پھیریا جدو امام نے سلام پھیریا اور اٹھیا نفس کے امام حسین دے قدمہ بھی فرمایا کی بڑی آکھن لگا بڑے بڑے سجدے کیتے نمازاں پڑھیاں لیکن نبی دیا پترا اج تیرے پیچھے پڑی اللہ اکبر کرم دی دیر سی انج سوال آیا کہ میں پتہ لگا الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن مولا کی عزا اور مجاہد کی عزا میں چس آ گئی ذوق آ گیا حقیقی سجدیاں دی لذت نال مالا مال ہویا ہن حسین پوچھے ہن کی اگلا پروگرام آکھن لگا آیا ڈکن سا اے تلوار میں تینوں ڈکن واسطے دتی گئی لیکن ہن تساں حکم کرنا کہ ایک قلعے تے چلاؤ جیڑا تواڈے والا وے یہ نعرہ اڑتا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے اے جہنم سے خدا والے ایک لمحہ پہلے جانیاں دی صاحب سے ترائے رکعتاں کے بعد جلدیاں نہیں سے قائع پلٹ کے رکھتے پھر جامع شہادت نوش کرنے والا کربلا ایک صفحہ اول ہے اور بن یزید الریاحی ہاں وعدہ نبوت پھر لوٹ رہا ہے حسین صبر اور تحمل دے نال ساریاں قربانیاں پیش کر رہے ہیں خدا دی قسم کسی مقام پہ حسین ڈولے نہیں لیکن ایک گل ذہن وچ رکھنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے نے گلے تے چھری رکھی اللہ دے حکم نال انی اصحو کا رحاب سی دی تعبیر پیش کرنے واسطے چھری چلائی چلی نہیں نہ چلی اللہ کا حکم سی خلیل نے تے قسم نہیں چھڈی رب دا حکم جس وقت قد صدقت الرؤیا اے خلیل تو خواب سچ کر دکھایا حالانکہ چھری چلی جھریٹ بھی نہیں پائی تے انعام کی ملیا توجہ نال میرا اے نقطہ سنیا ہے کہ چھری خراش نہیں پائی تے رب فرماندا انی جاعلک للناس اماما اے خلیل اے جڑی قربانی تو پیش کی ہے نا جتنی تیری آزمائش ہوں آج تو بعد میں تنوں انسانیت دا امام بنا دیتا ہوں سوچو ذرا جدے پتر دے گلے تے جھریٹ بھی نہیں پئی وہ کول انسانیت دا امام تے جدے علی اکبر دا گلا کٹ گیا جدے علی اصغر دے گلے تیر کھب گیا جدا سب کچھ لٹ گیا انہوں امام حسین آکھیے تے لوگوں نے تکلیف کیوں ہوگی سمجھ آئیے میری گل پھر تسی دیکھو حضرت خلیل علیہ السلام نے اکھاں تے پٹی بنی بیٹے نو پیشانی دے بل لٹایا فلما اسلم وتلہ للجبین متھے بھر میں لٹایا پھر چھری چلائی چھری چلی نہیں حسین تو ایڈی جرت کی تھولے ہے کہ تیری اکھاں دے سامنے علی اکبر دی لاش دے ٹکڑے ہو رہے تو تے اکھاں تے پٹی بنی اے حسین اتنی جرت تے حوصلہ کتھوں لے آئے کہ تیرے سامنے عباس دے بازو قلم ہو رہے کہ سواری کو ڈگنا پیا جدو کوئی سوار سواری کو ڈگن لگے ہتھاں دا آسرا کردا کہ زمین تے آواں ہاتھ پہلے لگن جدیاں باواں نال نہیں حسین نظارہ پیا ویکھ رہی لیکن صبر دا دامن نہیں چھڈیا اپنے آپ واسطے بھی آکھیا الہی وہ علم عطا کر حسین ابن علی کو سب مجھ کو ستائے نہ ستاؤں میں کسی کو سب کچھ اکھاں دے سامنے ویکھیا
عشق بھی یاد کرتا ہوئے گا کہ میں خلیل نو آزمایا انہاں اکھاں تے پٹی بن لئی، اسماعیل نو آزمایا او متھے بھرنے لیٹ گئے، یعقوب و یوسف نو آزمایا جدائیاں پہ گئیاں، ہر چاہتے شکست عشق نو ہوئی، لیکن کربلا والے حسین تے نئی تاریخ رقم کر دیتی، اس کا کیا عشق کربلا دے میدان میں نبی دا دوترا تیرا انتظار کرانگا، میں اکھاں تے پٹی نہیں بننا گا، کنڈ نہیں کرانگا، آذرا مقابلہ کر ہن پٹیاں کھول وکھا سامنے ہتھاں تے لال کوہا سامنے میں دوترا کملی والے دا سب کیتے کول نبھاسا میں کر پل دیا کتیاں ٹکیاں تے اس عشق نو سبق سکھاسا میں نیزے تے قرآن سنا سا میں سجدے وچ سیس کٹا سا میں پھر چشمان فلک ویکھ رہی حسین صبر دا مظاہرہ کیتا، سب کچھ قربان، لاشاں ٹھکانے بھی آپ لا دے، پردہ دار بیبیاں نو حوصلے بھی آپ دے دے، ساریاں لاشاں ٹھکانے لا کے 72 نفوس جمع پین، حسین ثانیہ زہرا جناب سیدہ زینب کے خیمے چائے، سیدہ پاک قرآن دی تلاوت بھی کرے، پوچھیا میری بہن کے بھی کر دی، آکے اللہ کا کلام پڑھ رہی ہیں، حسین بھی تلاوت شروع کر دی تھی، اس درد نال تلاوت کی تھی، سیدہ زینب آکھن لگی ویرا مدینے وچ بھی تلاوتاں سنیاں، تو مکے وچ بھی تلاوتاں کیتیاں، لیکن آج سو بھی وکھرا، حسین پاک فرمایا اے میری بہن اے تلاوت اوتوں پہ سنتی ہے جدو سر دھر دے نال تے زور پہ لہدی، اوتوں سنی جدو تیرے ویر دا دھر کربلا وچ ہوے گا، سر نوکے نیزہ تے ہوے گا، اوتوں سنی اوتوں زور کی وکھرا ہوے حسین پاک تلاوت کر دیا، اکھاں چوں آنسو چل رہے، سیدہ زینب پوچھ دی روڑ دی وجہ، میرے پیر حسین فرماتے میری بہن واضح نصیحت فرمائی، فرمایا یاد رکھنا وقت قریب ہے، میں ٹر چلیا میری لاش کے ٹکڑے ہونے، اے زینب تو اکھاں نال دیکھے گی لیکن صبر دا دامن نہیں چھڑنا، میرا سر کٹیا جائے گا، صبر دا دامن نہیں چھڑنا، میرا سر یزید کے دربار وچ رکھیا جائے گا، او گندے ارادے نال لباتے چھڑی رکھے گا، تواڈے گلے کے پھٹن نو مارے، لیکن صبر دا دامن نہ چھڑنا۔ اللہ دا کلام ببشری صحابی بس دا ورد کر دے رہے، اور کوئی گل بنی میرے پیر حسین فرمایا صبر دا دامن، سارے آکھے جی اسی اس گل تے آمنا، اسی اس گل دا وعدہ کر دیا صبر دا دامن نہیں چھڑا گے، زینب پاک نے فرمایا کہ تواڈیاں رگاں وچ حیدری خون، میں بھی علی دی دھیاں، میں مقابلہ کراں گا، میرے پیر حسین فرمایا چل پھر ہونے تیرا حوصلہ دیکھتے ہیں، جی ویر حکم کرو، فرمایا او سواری کھلوتی ہے، سوار تیار ہے، علی اکبر بھی یہی میں ہتھی ٹورے، اونو محمد میں ٹورے، عباس میں ٹورے، علی اصغر میرے ہتھا تے شہید ہوئے، سواری کھلوتی ہے، سوار بھی تیار ہے، لیکن ٹورن والا کوئی آج میرا ویر عباس ہوندہ رکعت تھلے تلی رکھدا، میرا ویر حسن ہوندہ میرے بابا جان علی ہوندے، میں تلوار نہ پاندے، میری بہن زینب آج عباس بھی تو بن، رکعت تھلے تلی رکھ، آج حسن بھی تو بن، او پیار بھی تو دے، لگاما میرے ہاتھ
وچ نہ پا اج نانے دی ادا نال تھپکی بھی تو دینی اج باپ دی ادا نال ذوالفقار حیدری بھی تو نہ پانی بہن بن کے میرے سر پہ پگ رکھ ماں بن کے متھا چوک سیدہ زینب کی سسکی بج گئی پگڑی چکی حسین پاک کے سر پہ رکھی پوچھا میری بہن اے پگڑی کتھوں لے آئی ہے اج کیتی ویر حسین اے دستار کوئی عام دستار نہیں اے او پگڑی آ کیڑی معراج والی رات نانا بن کے رب نال ملاقات کرن گئے میرے تاجدار گولڑا لکھیا کہ حسین نے جڑا لباس پایا سی میرے مصطفیٰ دا لباس سی پھر جدو بہن نے سر سے پگ رکھی متھا چومیا پھر تاجدار گولڑا میرے علی شاہ دا پوترا پیر نصیر الدین نصیر بولے کہ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار بن سور کے جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار شور اٹھا کہ گلے باہے بطول آتا ہے مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے حسین پاک سواری پہ سوار ہونے لگے ننی سکینہ سامنے آئی سینے لایا اور میں میری بیٹی تن وہ تو تک نیند نہیں آتی جب تک میرے سینے پہ سر نہ رکھا لیکن آج یاد رکھی جدائیاں پہن لگیاں آج دور کے سائے ڈھلن گے تو ایتھے یتیم ہونے گی میری سغرا مدینے یتیم ہو جائے گی ایک کہہ کے میرے پیر حسین سواری نو ایڑی لگائی سواری ٹردی نہیں پھر ایڑی لائی ٹردی نہیں سامنے بیٹھے آؤ سکینہ روک کے کھلوتی امام عالی مقام فرمایا کیوں روکتی ہے رائس دل ملول کی میں چاہ رہا ہوں بخشوانے امت رسول کی میرا راہ کیوں رکھیے چھوٹی عمر ننگی سکینہ کر لی ابا جی میں ڈکر نہیں آؤں میں دیکھ مسئلہ پوچھنا فرمایا کربلا دی تقدیر تینوں جانیا کیڑا مسئلہ یاد آ گیا عرض کیتی ابا جان ہونے تو ایک حکم فرمایا کیڑا حکم کہ زور دے سائے ڈھلن گے تو یتیم ہو جائے گی ابا جی مسئلہ صرف اتنا دسو یتیمی کیا نہ اے لفظ آج نہیں سنیا میرے امام نے فرمایا بیٹی جڑا باپ دنیا تو چلا جائے جیرے باپ دا سایہ اٹھ جائے ننگی آنکھن لگی اے تے سمجھ آ گئی کہ یتیمی انہوں آکھ دے جڑا باپ ٹر جائے ہن ذرا اے دسو جڑا باپ ٹر جائے او یتیم ہے جڑا سہریاں والیت پر ٹر جائے جدی پھوپھی دی جھولی ویران ہو جائے جدا 6 مہینے دا اصغر ٹر جائے جدے چاچے دا پتر قاسم ٹر جائے جدا چاچا عباس بازو کٹا پوے انہوں کی آکھ دے میرے امام فرمایا اے زینب ذرا جلدی آ اس نبی نو دلاسا دے سیدہ زینب آئینہ سکینہ نو سینے لایا متھا چون کے آکھیا آدھیے آج تو بعد مسئلے میرے کو لو پوچھی میں تنو مسئلے دسائی پوچھیا پھوپھی جان مسئلے تے ابا جی کی تھی تسا تے کی تھی نہیں انہاں ہی دسیا نہ مسئلے کا جواب انہاں کو لو لینا سیدہ زینب فرمایا میرے تو ود کون جان گئی آپ میں دستیاں کیونکہ کدی وسدا میرا پیتا بیڑا میرے گھر وچ لکھے تارے میں بھین 18 ویران دی اج جیوندیاں چندرے مار میرے تو بعد کون جان دے اس واسطے سارے مسئلے میرے کو پوچھی ننی نو دلاسے دیتے میرے امام سواری دوڑا کے میدان کربلا بن گئے اور یزیدی میدان میں حاکم مبارک آکھن والے سچے کھپے نسے جس وقت للکرا مار کے علی دا پتر میدان میں آیا کس انداز نال آیا بڑے ایسا انداز کے
واسطے اقبال بولیا وہ آدھا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ارے رن تو ایک طرف چرخے کا ہن کانپ رہا ہے، سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے، کربلا والو سنبھل جاؤ ولی آتا ہے۔ حسین پاک فرمایا نکلو، اوے آوازہ لانا لے آ گیا جے حسین علی دا پتر، جدو نعرہ ماردا یزیدی لک گئے، ابن سعد چھپ گیا، آکھن لگے نانا عادت بچے انتظار کرو، جدو عبادت بچ ہو گئے او تو حملہ کرے آجے، سیدہ زینب پردے چوے تھے، حسین پاک ویکھیا نکلتا کوئی نہیں، اتنے تک نماز پڑھ لوا، سامنا کوئی نہیں پیا کرتا، نماز پڑھ لئیے، سورج وال ویکھیا، سوچیا سواری دے اٹھے نماز نہیں تک، تے اگر منہ قبلے والے تے دوران نماز کدرے پھر نہ جائے، عرض کیتی پاک پروردگار نماز تیری اج پڑھن نہ دے من، اے شہر شام دے واسے نماز پڑھا حسین نماز کی تیاری کر دے، انتظار نہ کیتا کہ بھئی امام تیر کھچیا، جبین حسین پہ لگا، حسین سواری پر چل گیا، حسین پاک فرمایا کون ہے؟ آکے شمر، میں شمر آیا، کس واسطے آیا؟ تیرا سر پھٹنا ہے، فرمایا ذرا سینے کا بٹن کھول دوں گل بات، سینے کا بٹن کھول کے کی کرنا پڑنا، کھول دے سے اس سینے کا بٹن کھولیا، سفید نشان لے کیا کہ نانا جی تو سچ سچ نانا جی تو سچ فرمایا سی۔ شمر آکھیا کی مطلب آ کہ میرے نانے دسیا سی جڑا کتا تیرے خون نال اپنے ہاتھ رنگے گا اوندا نام شمر ہوئے گا، او دے سینے سے چٹا نشان موجود۔ آج جو خبرہ سچ ثابت ہو گئی ہیں لیکن میں نماز پڑھ لی، شکر ذرا جلدی کر، فرمایا نہیں جلدی کا ساڑھے گھارے چ رواج ہے، میں اس پیو دا پتر جی بھی ایک رہ جائے کہ سورج پلٹانا پہ جائے، میں تے بڑے تسلی تے تحمل نال پڑھنی، آکھے میں نو پڑھی جلدی، پر میں کیڑی گل دی، آکھے تیرا سر پٹ کے انعام لینا، حسین پاک مسکرا کے آکھا صبر کر، انعام تے میں نہیں لینا، لیکن اتنی بے نیازیاں اس کو سر دو انعام رکھ چھوڑے، آکھے کی مطلب؟ آکھے سر تیرا انعام بھی تے میرا انعام بھی، فرق اے دے، تو کٹ کے لمیں گا، میں کٹوا کے لمیں گا، تو یزید تو لمیں گا، میں خدا تو لمیں گا۔ کہتے قیامت کا منظر بھی دسے گا، میں کہا مولا انہوں پوچھ میں کی کر رہا سا، جب اس میرا سر کٹیا ہے، حق پہ اڑا رہا تھا، باطل سے پوچھ لو، سجدے میں سر کٹایا تھا، باطل سے پوچھ لو۔ روئی گل بڑی حسین سے سجدے چ رکھیا، سجدے سے کٹیا، نماز پوری نہ پڑھن دی تھی، یہ کیڑے مسلمان سے؟ یہ سارا یزید دے آرڈر نال ہو رہا ہے، سر کٹن لگے، حسین پاک دا سر سجدے وچ، پردے وچوں ثانیہ زہرا حسین دی ہمشیرہ زینب دیکھ رہی ہیں، ویکھ کے آکھیا شمرا اجے نہ ماری ویر میرے نو، اجے پوری نماز نہ ہوئی، قرآن دے کاری میں تا سہ دیکھ پر نماز دا کاری نہ کوئی، نماز دا کاری اج ویر زینب دا جدی ہیٹھ خنجر دے ہو۔ ترسنا کیتا گیا، میرے نبی دے شہزادے دا سر سجدے وچ کٹیا گیا، دھڑ کربلا وچ سر نیزے دی نوک تے چڑھیا، سر تن تو جدا لیکن پنج تن تو جدا نہیں، حسین دا تعلق دھڑ نال کٹیا، قرآن نال نہیں کٹیا، کیونکہ آتا فرمایا میری آل بیت اور قرآن ایک دوجے تو جدا نہیں ہونے، حسین پریکٹیکل کر کے دکھایا، دھڑ نال تعلق کٹیا لیکن قرآن نال تعلق
میری تقریر دے آخری نماز توجہ نال دھڑ دا تعلق سر نال کٹ گیا لیکن سر دا تعلق قرآن نال نہیں کٹیا. میں ایتھے قرآن پڑھیا تسی آکھیا واہ واہ تلاوت ہوئی واہ واہ. میں آکھیا ذرا ادھے ویکھ دھڑ کربلا وچ 3 دن دا پیاسا 72 نفوس شہید کرا کے اپنا سر کٹا کے نیزے دی نوک تے تلاوت پیا کر دے. اینوں ذرا داد کنے دے گا عارف کھڑی اپنے انداز نال داد دتی. میاں صاحب فرمایا یاری یاری ہر کوئی آکھے حسین کی یاری نیزے تے قرآن سنایا اے ماں قرآن دے کاری جویں کربلا دا کاری حسین تلاوت کر گیا. عارف کھڑی فرما دے اے یاری لا کہ یاری یاری ہر کوئی آکھے حسین کی یاری نیزے تے قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری تے سیخ دے اتے اللہ یہ سیخ سے مکھن نہیں رمدا. عارف کھڑی فرما دے سیخ دے اتے مکھن جمونا بچڑے کے دین بچانا میرے پیر حسین کا کم. ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بات دو. میں نے پتہ نہیں آواز کتنے تک جائے کوئی زبان خاموش ہے. ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا. اگلا شعر سنو حضرت عارف کھڑی کی فرمائے میاں محمد بخش گیل میں آپ فرماتے ہیں ایسی طاقت زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی دنیا ان کو پیاسے کھل گئے یارو دین تمہیں دے سائی. دنیا ان کو پیاسے کھل گئے دین تمہیں دے سائی. ایسی طاقت زور نہیں لایا. آج میں کڑی داز رہی بھئی وہ گل جڑی میں کیتی حسین چاہتا تے پانی برآمد کرتا پر طاقت ہونے باوجود زور نہیں سب کچھ قربان کر دیتا. آکے مولا جی میں تو راضی ہوں انجی میں حسین راضی ہوں. قیامت تک حسین قربانی پیش کر کے یہ ثابت کر گیا آج بھی نا زندہ ہے تے حسین ابن علی کا زندہ ہے. قیامت تک نا زندہ رہے گا حسین ابن علی کا زندہ رہے گا. نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی رہی وہ جفا رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. اور آخری سجدہ حسین دا سجدے کرو بھلا دیکھتا کتنے لمبے کر دے اخیر سر چانے گے. ایک نمازی ایسا جس آج تو 14 صدیاں پہلے سجدے سر رکھے ہیں اجے تک چاہے ہی نہیں. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے. موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے. وہ علی کا جو سجدہ بچ رہا تھا فجر میں فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں. مزہ جو او دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی یہ سب دی پوری. حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز ہے. حسین اج بھی نماز وچے. میری دعا ہے اللہ کریم اس ڈیرے میں صدا آباد رکھے صدا بستا رہے یہ ڈیرا اور صدا بستے رہو تسی سارے محبین اہل بیت تمام علماء کرام جتنے آباد تشریف لے آئے اللہ ساتھی عمرہ عملہ برکت عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ. ماشاءاللہ سبحان اللہ.